کہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کے حوالے سے ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے اور یہ اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے ثاقب بشیر۔ ثاقب بتائیے گا۔ یہ ٹک ٹاکر جو ثنا یوسف ہے جن کو 2 جون 2025 کو اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا تھا، اس کے ملزم کو تھوڑی دیر قبل اسلام آباد کی ضلعی عدالت میں ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے سزائے موت کا فیصلہ جو سنا دیا ہے۔ سزائے موت عدالت نے سزائے موت کے ساتھ ساتھ 30 لاکھ روپے سے زائد کا جو جرمانہ ہے وہ بھی جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے ملزمان جو مجرم ہے اس کو، اور اس وقت پولیس جو ہے وہ مجرم کو لے کر یہاں سے روانہ ہو رہی ہے۔ جو جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو اس سے قبل عدالت نے تمام جو جرائم تھے اس مجرم کے خلاف وہ سارے پڑھے اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے جو ثنا یوسف ہیں اس کو قتل کیا ہے اور آپ کے خلاف جو پروسیکیوشن ہے وہ کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہے، تو اس لیے آپ کو اس کیس میں سزائے موت جو سنائی جا رہی ہے اور 20 لاکھ روپے سے زائد جو جرمانہ ہے وہ عائد کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ملزم جو کمرہ عدالت میں موجود تھا اس کے منہ پر کپڑا جو ہے وہ چڑھا کر پولیس یہاں سے ملزم کو لے کر جو ہے وہ روانہ ہو گئی ہے اور پولیس ابھی جو ہے وہ اس کو اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ منتقل کرے گی۔ جی اچھا ثاقب، اگر گزشتہ روز کی بات کی جائے تو یہ جو ملزم ہے اس کی جانب سے صحت جرم سے کل انکار کیا گیا تھا اور جج کی جانب سے جتنے بھی سوالات کیے گئے تھے اس کا اس نے انکار کر دیا تھا کہ اس کی جانب سے ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا، تو اس کے بعد کیا بات کی گئی اور کیا مکالمہ ہوا؟ جی، اس کیس میں جو مجرم تھا اس نے ابتدائی طور پر جو مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کیا تھا اور اس میں مجسٹریٹ نے جو دفعہ 164 کا بیان ہوتا ہے اس میں اس نے اعتراف جرم کر دیا تھا، لیکن یہ جب 342 کا بیان دوران ٹرائل ہوا تو جو مجرم ہے اس کی جانب سے جو اس نے اعتراف کیا تھا اس سے مکر گیا اور اس نے کہا میرا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہی کسی جو سطح پہ اس نے کوئی قتل کیا ہے اور اس پر یہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، جس کے بعد جو پروسیکیوشن ہے اس نے یہ کیس ثابت کیا۔ اس کے فورینسک جو ایویڈنس تھے وہ بھی موجود تھے، آلہ قتل موجود تھا، جس کے بعد آج عدالت نے کہا ہے کہ اس کیس میں جو پروسیکیوشن ہے وہ کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہے اور جو ثبوت ہے وہ عدالت نے تسلیم کیے ہیں اور جو فیملی کی جو ثنا یوسف کی وہ بھی موجود تھی کمرہ عدالت میں اور ان کی جانب سے جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی گئی، لیکن یہ ہے کہ وہ فیصلہ سننے کے لیے موجود تھی۔ اس کے علاوہ وکلا کی بڑی تعداد جو ہے موجود تھی اور اس کے بعد اب جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اور ملزم کو پولیس جو ہے وہ اب اڈیالہ جیل منتقل کرے گی۔ جی ٹھیک ہے ثاقب، جیسا کہ آپ ہمیں بتا بھی رہے ہیں کہ پروسیکیوشن جرم ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، تو کون سا ایسا نقطہ تھا اس کیس میں جو ڈیسائیسو ثابت ہوا ہے اور مجرم کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا ہے عدالت کی جانب سے؟ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ مجرم پر 20 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے اور مجرم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے، عدالت کی جانب سے یہ اہم ترین فیصلہ سامنے آیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ فیصلہ سننے کے بعد ثنا یوسف کی والدہ کمرہ عدالت میں ہی رو پڑی اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عدالت کی جانب سے 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے اور ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اگر گزشتہ روز کی بات کی جائے تو سماعت کے دوران ملزم نے ابتدائی طور پر وکیل کی عدم موجودگی میں جواب دینے سے انکار کیا تھا، اس نے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کیا تھا، تاہم عدالت نے واضح کیا کہ 342 کا بیان جج اور ملزم کے درمیان ہوتا ہے اور جج کی جانب سے قتل، موبائل چوری، کرائے کی گاڑی، لوکیشن، شناخت ٹریڈ اور اعتراف جرم سے متعلق بھی متعدد سوالات کیے گئے تھے جن پر ملزم نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کیس کو جھوٹا اور پلانٹڈ قرار دیا تھا۔ ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثاقب، کانفلکٹ کس جگہ پر آیا کیونکہ متعدد سوالات کیے گئے تھے اور کہاں سے اس کی پکڑ ہوئی ہے؟ جی
जी, जो मुजरिम था जिस दिन ये 2 जून को 2025 को वारदात हुई थी, तो यहाँ से वो जो है वो जड़ावाला फैसलाबाद की तरफ फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। और शुरू में ही जो मुजरिम है उसको जो है वो गिरफ्तार करने के बाद आला कत्ल भी जो है वो पुलिस ने रिकवर कर लिया था। जिसके बाद मुलजिम के पास जो मोबाइल था उसके फोरेंसिक भी करवाए गए, जो मैसेजेस थे उनको देखा गया। फिर जो इसकी वालदा थी, जो मकतूला की और फुप्पो जो वो केस में वो चशमदीद गवाह भी थे, तो जो फोरेंसिक एविडेंसेस थे उनकी बुनियाद पर, जो चशमदीद गवाह थे उनकी बुनियाद पर अदालत ने ये जो है वो तस्लीम किया है कि प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में जो कामयाब रही है। तो इसलिए आज जो फैसला है सुनाया गया है और मुलजिम को जो है वो सजाए मौत और 20 लाख रुपए से जायद का जुर्माना जो है वो आयद किया गया है। ठीक है साकिब, जैसा कि ये केस काफ़ी अरसे से चल रहा था और आप भी हमें बता रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो जुर्म साबित करने में कामयाब हो गई है, तो हम जानना यही चाह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन ने कौन से नुक्ते पर अपनी जंग लड़ी और उसको वैलिड प्रूफ किया और जो डिसीजन है वो इस तरह से आया कि उसको सजाए मौत दी गई है। ये केस जो है वो अपनी नोयत का एक मुख्तलिफ केस इस लिहाज से था कि जो सना यूसुफ जो है वो कम उम्र थी, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी और वो यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद थी, अपने घर में मौजूद थी। और ये जब वाक़या हुआ तो ये जो मुजरिम है उनके घर में दाखिल भी हुआ। ये सारा वो रिकॉर्ड है जो अदालत के सामने मौजूद भी था। और ये ट्रायल में तकरीबन तकरीबन 2 दर्जन से जायद समातें भी हुई और तकरीबन 2 हफ्ते तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजह से इसका स्टे भी रहा कि जो ट्रायल है वो रुका रहा। 8 माह में ये ट्रायल जो है वो एडिशनल सेशन जज अफजल मजरोका ने मुकम्मल किया है और 8 माह के ट्रायल के बाद अब जो है वो फैसला सुनाया गया है। इस केस में एक और जो अहम जो मामला था वो पुलिस की जानिब से था कि एक किस्म की गवाह से उन्होंने ये जो शनाख्त परेड हुई थी उस वक्त भी मुलजिम को शनाख्त किया था हरियाणा जेल में जाकर। और उसके बाद जब ट्रायल हो रहा था तो ट्रायल के दौरान भी उनके बयानात भी हुए, उनके बयानात की शरह भी हुई और उसके बाद ये फैसला सुनाया गया है। और इस फैसले के बाद जो मुजरिम है उसको सजाए मौत सुनाई गई है और 20 साल कैद की जो 20 लाख से जायद जुर्माना जो है वो भी आयद किया गया है। ठीक है साकिब, तफसीलात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया।